السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت حیات عطا فرمائی ہے اور اس کی ہدایت کے لیے دین، آئین و منشور مقرر فرمایا ہے۔ زندگی اور حیات کے مقصد کے حصول کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے منشور میں ایک اہم حفاظتی تدبیر منظور فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کثرت سے سب سے بڑا حکم، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ صادر ہونے والا حکم انسان کو اسی تقوی کے متعلق ہے۔ اور اس کثرت کے ساتھ تقوی پر تاکید ہے کہ گویا یہ ایک حکم اگر انسان بجا لائے، اتقوا اللہ، باقی تمام احکام دین کے خود عملی ہو جاتے ہیں۔ لیکن تقوی کے بارے میں مومنین کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہر چند مفسرین نے اور علماء نے تقوی کی بقدر کافی وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تقوی اپنے قرآنی مفہوم کے ساتھ واضح نہیں ہے۔ عموماً تقوی کو ڈر، خوف اور پرہیز، اور یہی بعض علماء نے نقطہ بیان فرمایا ہے، جیسے شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ تقوی جب معنوی طور پر اپنے قرآنی مفہوم میں استعمال نہیں ہو رہا اور دیگر مفاہیم میں تقوی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات زندگی پہ نہیں پڑتے۔ تقوی کا معنی ڈر اور خوف کیا گیا ہے، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ تقوی کی تفسیر ڈر اور خوف کے طور پر ہوئی ہے، لیکن ڈر اور خوف لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ سے ڈرنا، اتقوا اللہ کا مطلب اللہ سے ڈرو ہے، تو کہاں کون شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے؟ اگر تقوی کا معنی پرہیز ہے، تو کتنے افراد ہیں پرہیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تقوی کا مطلب حفاظت ہے، وہ معنی ملحوظ نہیں رکھا گیا، اور
اس کی جگہ پر ڈر، خوف، پرہیز رکھا گیا ہے، نہ حفاظت، زندگی کی حفاظتی تدبیر عملی کی گئی ہے، اور نہ پرہیز ہوئی ہے، اور نہ ہی ڈر اور خوف۔ صرف گفتگو کی حد تک تقویٰ کو حفاظتی معنی سے ہٹا کر پرہیز اور ڈر اور خوف میں استعمال کیا گیا ہے۔ خود سب معترف ہیں، تمام علماء اور تمام مسالک کے علماء، اہل لغت بھی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی حفاظت ہے، ڈر، خوف اور پرہیز نہیں ہے۔ کسی لغت کی کتاب میں ڈر اور خوف نہیں ہے۔ البتہ ثانوی منابع لغت یا علوم کے ان کے اندر غیر محقق مصنفین، خطباء جو سنی سنائی عموماً پیش کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، کسی سے بات سنی اس کو مبنا قرار دیتے ہیں، آگے دوسروں کے لیے بیان کر دیتے ہیں، اس میں ڈر اور خوف یا پرہیز لکھا جاتا ہے۔ یہ بات بہت سارے معارف دینی میں صدق کرتی ہے کہ معاصر زمانے میں یا اس سے پہلے بھی جو لوگ شوق رکھتے ہیں دینی معارف کا، اور بہت جلدی ہی ان کے اندر شوق تالیف بھی پیدا ہو جاتا ہے، فوراً کتاب لکھنا شروع کر دیتے ہیں مطالعات کے ذریعے سے۔ عموماً ایسی غلط فہمیاں یہ پھیلاتے ہیں، سرسری مطالعہ کسی موضوع کا کر کے پھر فوراً کتاب بھی لکھ دیتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر جو چیز کتابی شکل میں چھپ جائے اسے مستند سمجھا جاتا ہے، حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خطابت جتنی غلطیاں کتابت میں بھی ہیں، خطباء جتنی غلطیاں کرتے ہیں، جتنے مسائل غلط بیان کرتے ہیں، اتنی ہی مؤلفین و مصنفین جو شوقیہ کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی اتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں، اور ان دونوں کی غلطیاں باعث بنتی ہیں کہ معارف دین کے متعلق عوام الناس کے ذہنوں میں شدید غلط فہمیاں ایجاد ہو جاتی ہیں، جس کا ایک نمونہ یہی موضوع تقویٰ ہے۔ آج تفریق مذاہب کے بغیر ہم کسی بھی مذہبی انسان کو دیکھیں یا غیر مذہبی انسان، تقویٰ اس سے پوچھیں تو اس کے ذہن میں یہی ہے، پرہیز، ڈر اور خوف۔ کہاں سے اس نے یہ تحقیق کی ہے؟ یہ خطباء اور مصنفین کے جو مطالعاتی آثار ہیں ان سے اس نے استفادہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جب قرآن جس حقیقت کو انسانی زندگی کے تحفظ کی ضمانت قرار دے رہا ہے، اس کی تفسیر ہی صحیح نہیں ہوگی تو اس کا قرآنی معنی یقیناً عملی نہیں ہوگا، جیسا کہ نہیں ہے۔ حیات انسانی میں تحفظ تقویٰ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، جو دوسرا کیا جاتا ہے وہ بھی مورد عمل نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے بنیادی معارف، اساسی مطالب کو اثر نو
فہم، شناخت اور مطالعہ کی ضرورت ہے۔ سابقہ بزرگان نے اپنے زمانے کے تحت قرآن کو سمجھا ہے اور قرآن کے بارے میں گران قدر تفاسیر لکھی ہیں، قابل استفادہ ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی فہم ہے۔ ہر نسل کو تمام متعلقہ امور کے بارے میں اپنی فہم کی ضرورت ہے۔ گزشتہ تجارب، علوم، معارف سے انسان استفادہ کرتا ہے، لیکن اپنے زمانے کی فہم کے لحاظ سے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عظیم الشان تفسیر ہے المیزان، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر 20 سال کے بعد نئی تفسیر قرآن کی ضرورت ہے۔ ہر 20 سال کے بعد، چونکہ 20 سال کے اندر انسانی زندگی اور اس کے تقاضے اتنے مختلف ہو جاتے ہیں اور فہم میں فرق آ جاتا ہے۔ ہر 20 سال کے بعد تفسیر قرآن نئے سرے سے کی جائے۔ لیکن مسلمانوں میں اور مشرقی ماحول میں، مغرب میں بھی ہے، یہ مشترکہ چیز ہے، مشرق مغرب میں قدامت پرستی ہے۔ قدامت پرستی جس کو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے کہ طرز کہن پہ اڑنا، پرانی ڈگر، پرانی روش، قدیم طریقوں پر ڈٹے رہنا، یہ کٹن منزل ہے قوموں کی زندگی میں۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کہن، پرانے، قدامت کو کہتے ہیں کہن۔ پرانی روشیں جو صدیوں سے گزشتہ اقوام نے اور لوگوں نے قائم کی ہیں، موجودہ نسل اس کو بہت ہی مقدس سمجھتی ہے۔ قدامت پرستی علامہ اقبال کے فہم کے مطابق اور فکر کے مطابق سب سے بڑی مشکل ہے، قوموں کی پسماندگی کا بڑا سبب ہے کہ اپنے زمانے کی فہم کو ناجائز سمجھتے ہیں اور قدامت، پرانی چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں، ہر چند وہ پرانی چیزیں ان کے زمانے میں قابل تطبیق نہیں ہیں، قابل عمل نہیں ہیں، پھر بھی انہیں گلے لگا کے رکھتے ہیں اور ان کی تقدیس کرتے ہیں۔ مثلا ہم تفاسیر کو ہی دیکھ لیں تو جتنی پرانی تفاسیر ہیں وہ زیادہ مقدس سمجھی جاتی ہیں، اور نئی تفسیر اسے یہ سمجھا جاتا ہے چونکہ نئی ہے لہٰذا اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اب تو ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ صحیح سوچ اسلاف کی ہے۔ سلفیت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جتنا پیچھے جائیں، صحیح فہم دین کی آپ کو گزشتہ نسلوں میں ملے گی۔ یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، تمام مذاہب میں ہے۔ اہل سنت میں باقاعدہ ایک مسلک قائم ہو چکا ہے سلفیت کے نام سے۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ سلفیت مرموز طریقے سے سب مسالک و مذاہب میں موجود ہے۔ اسلاف کو حجت سمجھنا، اسلاف کو صحیح سمجھنا، اسلاف کو ٹھیک حق پر سمجھنا اور ان کے بعد آنے والے سب کو خطا کار سمجھنا، یہ غیر علمی اور غیر عقلی بات ہے، مشاہدے اور تجربے کے بھی خلاف ہے۔
بلکہ ہم مختلف شعبوں میں دیکھیں تو جیسے علوم کے اندر جو نسلیں آگے بڑھی ہیں تو فہم دقیق تر ہوئی ہے ان کی. طبعی علوم میں ایسا ہی ہوا ہے. آج کے دور کی جو سائنس ہے وہ بہت دقیق ہے، عمیق ہے، بجائے اس کے جو اسلاف نے بیان کی تھی. اسی طرح ہم فلسفہ کو دیکھ لیں اگر ہم، تو وہ بھی ایسا ہی ہے. تمام شعبوں میں فہم میں جدت آئی ہے، دقت آئی ہے، بہتری آئی ہے، گہرائی پیدا ہوئی ہے. لیکن سلفیت، اسلاف پرستی، قدامت پرستی، طرز کہن پہ اڑنا ڈٹنا، یہ نفسیاتی عنصر ہے، فطری چیز نہیں ہے. اس کو فطرت میں نہ لے جایا کریں فوراً. ہر وہ چیز جو سب مانتے کرتے ہیں تو وہ فطرت نہیں ہوتی، عادتیں ہوتی ہیں. فطرت انسانی تو تجدد طلب ہے، اس کو تو جدت اچھی لگتی ہے. فطرت کو، فطرت انسانی ہے ہی متجدد ہے. جدید فہم، جدید راستے، جدید حقائق فطرت کی آرزو ہیں. اس بنیاد پر ہمیں آج کے دور کے مطابق تفسیر قرآن کی ضرورت ہے. تفسیر قرآن میں تقویٰ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے جیسا علماء نے ذکر کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تقویٰ قرآن کریم میں کن دیگر معانی کے ساتھ جوڑ کر اس کو پیش کیا گیا ہے. سابقہ جو روش تھی فہم دین کی، ابھی بھی بعض اس پر عمل پیرا ہیں. ایک حدیث لے کر اسی حدیث سے نتیجہ لے لیتے ہیں. پورا دین یہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین اسی ایک حدیث کے اندر ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس حدیث کے علاوہ اور اس موضوع پر کتنی احادیث ہیں، کتنی آیات ہیں، ان کا اس حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے، آیا ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے، مطابقت ہے، موافقت ہے، اختلاف ہے. یہ نہیں دیکھتے. ایک حدیث دیکھی اسی سے فوراً نتیجہ لے لیا یہ دین ہے، اور فوراً یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ یہ سارا دین ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ دین سے خارج ہے. اسی طرح ایک آیت کو لے کر وہیں اس آیت کے مفردات دیکھ کر معنی کر لیا. لیکن آج یہ نہیں ہے روش. آج علماء نے زحمت کی ہے اور تفسیر کے لیے نئے مبانی ذکر کیے ہیں، اور ان مبانی میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کو پورے قرآن میں جستجو کریں کہ اس کو کن دیگر معانی کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا گیا ہے، اس کا تعلق معنوی کن کن چیزوں سے خود قرآن نے ذکر کیا، جوڑا ہے. مثلا تقویٰ کا قرآنی نقشہ کیا ہے، قرآن میں تقویٰ کس کس چیز سے مربوط کر کے ذکر کیا گیا ہے. جیسے اتقوا اللہ، تو تقویٰ کا ایک تعلق اللہ سے جوڑا گیا ہے. اتقوا النار، تقویٰ کا تعلق نار سے جوڑا گیا ہے. قوا اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، تحفظ دو، اہل و عیال کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا گیا ہے. سینکڑوں
مفاہیم ہیں جن کے ساتھ تقوی کو خود قرآن نے متصل کیا ہے. یہ ایک پورا نقشہ بنتا ہے تقوی کا، قرآنی نقشہ، کہ تقوی قرآن میں کس کس چیز سے جڑا ہوا ہے. وہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کر آپ تقوی کی تفسیر کریں گے. لیکن قدیم روشوں میں ایسے نہیں تھا. قدیم روشوں میں تفسیر کے لیے سب سے بڑا سہارا حدیث تھا. آیات کے ذیل میں حدیث ذکر کر دیتے تھے. اہل حدیث تھے سارے، محدثین خصوصاً. قرآن کی طرف اگر رجوع کرتے بھی تھے محدثین تو حدیث قرآن کے ضمن میں بیان کر دیتے تھے کہ اس آیت کے ذیل میں یہ حدیث آئی ہے. اور حدیث سے ہٹ کر آیت کو سمجھنا جائز نہیں سمجھتے تھے. ایسی تفاسیر ابھی بھی موجود ہیں، اہل سنت میں بھی ہیں، شیعہ میں بھی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلاف جو سمجھے ہیں وہ زیادہ گہری بات ہے. یہ علمی اور عقلی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اسلاف قرآن سمجھنے میں صرف حدیثیں ذکر کر دیتے تھے، آیت کے ساتھ حدیث جوڑ دیتے تھے. تدبر جس کا قرآن حکم دے رہا ہے وہ نہیں تھا، ان کے روش میں ہی نہیں تھا، اسلوب ہی ان کا تدبر والا نہیں تھا. نقل قول کر دیتے تھے. ابھی بھی ہم پرانی تفاسیر میں دیکھیں اقوال کی بھرمار کر دیتے ہیں. فلاں مفسر نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، اس صحابی نے یہ کہا، اس تابعی نے یہ کہا، اس تبع تابعی نے یہ کہا. اسی کو تفسیر کہہ دیتے تھے. اگر کسی ایک آیت کا ہم تاریخی تفسیری جائزہ لیں، تاریخی تطور اس کا، یعنی کن کن مراحل سے یہ آیت کی تفسیر گزری ہے. جب آیت نازل ہوئی تھی تو اس کی تفسیر کیا کی جاتی تھی، صحابہ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے تھے، صحابہ کے بعد تابعین اس آیت کی تفسیر کیا کرتے تھے، ان کے بعد آنے والی نسل. اسی طرح ہر نسل کے اندر اس آیت کی تفسیر کو ہم اگر مشاہدہ کرتے آئیں تو آپ کو یہ بات تصدیق ہو جائے گی کہ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ہے تفسیر میں گہرائی آتی گئی ہے. مثلاً آپ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا تعمق اور تدبر قرآن میں دیکھیں اور پھر پیچھے پوری تاریخ دیکھیں تو آپ کو اتنی گہرائی اس میں نظر نہیں آئے گی. یہی حال دیگر مسالک کے اندر بھی موجود ہے. اور علامہ کے شاگرد ہمارے استاد بزرگوار گرامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی دامہ ظل العالی، جن کی تفسیر تسنیم مفصل ترین تفسیر ہے، اس کے اندر اگر گہرائی دیکھیں، تعمق، تو وہ غیر معمولی ہے. وہ تفسیر المیزان سے بھی زیادہ ہے، بڑھ کر ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنا قدامت ہوگی اتنا ہی بہتری ہوگی اور ہم سلفیت کو معیار قرار دیں قدامت پرستی کو تفسیر کا. اس عنوان سے موجودہ معاصر زمانے میں علماء نے تفسیر کے لیے جو مبانی کشف کیے ہیں اور ذکر کیے ہیں کہ کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کر ہم نے تفسیر کرنی ہے،
اس تناظر میں آج تقوی کچھ اور معنی پیدا کر لیتا ہے، انسانی زندگی کی وسعت کو دیکھ کر اور دائرہ کار کو دیکھ کر۔ لہٰذا یہ جو تقوی کا معنی ڈر، خوف، پرہیز کیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ تقوی کا ذکر جن حقائق کے ساتھ ہوا ہے، تقوی کا اصل معنی حفاظت اگر محفوظ رکھا جائے تو اس معنی کے ساتھ مطلب صحیح جڑتا نہیں ہے۔ جیسے مثال دی کہ سب سے بڑی مشکل مفسرین کو اور علماء کو جو تقوی کی تفسیر میں پیش آئی ہے وہ یہ پیش آئی ہے کہ اتقوا اللہ کا کیا معنی کریں ہم؟ اگر تقوی کا اپنا اصل معنی محفوظ رکھیں پھر اتقوا اللہ کیا کیا تفسیر کریں؟ اس معنی میں انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ اگر تقوی کا ترجمہ حفاظت کریں اور اتقوا کا متعلق تقوی اللہ کو قرار دیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ آپ مومن سارے مل کر اللہ کی حفاظت کرو، اور یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کیسے اللہ کی حفاظت کرے؟ اللہ کو خطرہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان حفاظت کرے اللہ کی؟ اب ظاہر ہے یہ نادرست معنی ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو۔ یہیں سے فوراً اس نتیجے پر پہنچے کہ اتقوا کا مطلب حفاظت نہ لو، اگرچہ معنی یہی ہے لیکن یہاں نہ لیں آپ، قرآن میں ان آیات کے اندر حفاظت معنی نہ لیں، چونکہ بنتا نہیں ہے معنی۔ کیا معنی لیں؟ وہ معنی لیں جو اللہ کے ساتھ سازگار ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جو معنی سازگار ہے، اور وہ ہے ڈر۔ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ یعنی ڈرو اللہ سے۔ وہ اللہ سے ڈرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، بس یہ آیت ٹھیک کر لی انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہ اگر اس کا مطلب اصل لغوی معنی محفوظ رکھیں تو ترجمہ صحیح نہیں ہوتا، اگر لغوی معنی چھوڑ دیں تو معنی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خوب یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو، یہ بادی الرائے میں ابتدائی نگاہ میں یہ معنی ٹھیک نہیں لگتا کہ انسان اللہ کی حفاظت کرے، لیکن قرآن تو تدبر کا حکم دیتا ہے، غور و فکر کا حکم دیتا ہے، تو ایسے موقعوں پر ہی تدبر کی ضرورت ہے۔ فوراً دستبردار ہو جانا معنی سے تدبر تو نہیں کہلاتا۔ آپ تقوی کا معنی بھی محفوظ رکھیں اور اتقوا اللہ کو اس طرح سے معنی کریں کہ حفاظت جو تقوی کا اصلی معنی ہے وہ محفوظ رہے۔ لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ جن علماء نے نشاندہی کی ہے، مثلا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تقوی کا معنی پرہیز، ڈر، خوف یہ اصلی معنی نہیں ہے، انہوں نے بھی آ کر پھر ان آیات میں جو مشکل تھی، معمہ بنا ہوا تھا، اسے حل نہیں کیا، صرف یہ نشاندہی کی ہے کہ تقوی کا مطلب پرہیز نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تقوی کا مطلب حفاظت ہے، سیانت ہے۔ تو حفاظت و سیانت کو پھر آیات میں کیسے تطبیق کریں یہاں نہیں آیا آگے۔ ان کی بحث ایسی تھی کہ انہیں شاید ضرورت نہیں تھی اس کی، موضوع کوئی اور تھا، لیکن اپنی جگہ سوال باقی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے جاری رکھیں گے۔ چند جملے میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بیان کر دوں، دوسرے خطبہ میں الگ سے مطلب بیان کرنا ہے۔ شہید ثانی کتاب صلاۃ الجمعہ کے اختتام پر
شہید ثانی نماز جمعہ جو مہد تقویٰ ہے اس کے بارے میں اپنی نصیحت میں فرماتے ہیں مع ما قد استفاض بطریق اہل البیت علیہم السلام ان صلاۃ فریضۃ افضل من الدنیا وما فیہا، کہ صلاۃ وہ فریضہ ہے جو دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، سب سے افضل نماز ہے۔ وَأَنَّ صَلَاتَهَا خَيْرٌ مِّنْ 20 حَجَّةً، اور نماز جمعہ روایات اہل البیت کے مطابق شہید ثانی نے اہل البیت علیہ السلام کی روایات سے استناد کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے، نماز جمعہ کا اجر 20 حج کے برابر ہے۔ 20 حج اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حج کریں تو ایک حج ہے، نماز جمعہ قائم کریں تو 20 حج کا اجر ملے گا۔ وَحِجَّةٌ خَيْرٌ مِّن بَيْتٍ مَمْلُوٍ ذَهَبًا يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَفْنَى الذَّهَبُ، اور یہ 20 حج بھی اس طرح کے ہیں کہ اگر کعبہ سونے سے بھرا ہوا ہو اور انسان حج کو جائے، نماز جمعہ کا اجر شہید ثانی ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نماز جمعہ میں شرکت کریں تو آپ کو 20 حج کا ثواب ملے گا، اور ایک حج ایسا ہے، یعنی ہر 20 حج میں سے ہر ایک حج ایسا ہوگا کہ آپ جب حج کرنے جا رہے ہیں تو آگے بیت اللہ سونے سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے، اور وہ سارا سونا حاجی کو دے دیا جاتا ہے، اور وہ سب سونا وہ راہ خدا میں خرچ کر دے، صدقہ کر دے۔ فما ظنک بفریضۃ ہی اعظم الفرائض وافضلها، تو جو اس قدر عظیم الشان عظیم المرتبہ فریضہ ہے نماز جمعہ، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ ھذا علی تقدیر السلامۃ من العقاب والابتلاء بحرمان الثواب، اب یہ اس صورت میں ہے کہ اگر عقاب سے اور ثواب کی محرومی سے سالم رہیں، فکیف بالتعرض لعقاب ترک هذه الفریضۃ العظیمہ، شہید فرماتے ہیں دوسرا پہلو، پہلا تو ترغیب والا بیان کر رہے تھے نا کہ نماز جمعہ کا اتنا اجر ہے اور قائم مقام حج ہے اور 20 حج کا اجر ہے، شہید فرماتے ہیں دوسرا پہلو اس میں عذاب اور جہنم کا ہے۔ ترک فریضہ گناہ ہے، معصیت ہے، عذاب ہے اس پر، جہنم ہے اس پر۔ یوں نہیں ہے کہ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں، پوچھا نہیں جائے گا۔ فکیف بالتعرض لعقاب ترک هذه الفریضۃ العظیمہ والتہاون فی حرمتها الکریمہ، اس کی حرمت و شرف و کرامت کو کم سمجھنے میں، گھٹیا سمجھنے میں جو عذاب ہے، جب اس کو بھی ساتھ ملا کے ذکر کریں پھر مقام نماز جمعہ زیادہ واضح ہوتا ہے۔ مع ما سمعت من توحد اللہ تعالی و رسولہ و ائمتہ علیہم السلام بالخسران العظیم، اور اس کے بعد وہ خسارہ جو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، رسول اللہ نے بھی اور اہل البیت علیہ السلام نے بھی، والطبع علی القلب والدعاء علیہم من تلک النفوس الشریفہ بما سمیتا، اور دل بند ہو جاتا ہے یا بد دعا جو کی نفرین کی تارک نماز جمعہ پر سرزنش کی، مذمت کی، اہل البیت علیہ السلام نے شدید الفاظ میں مذمت کی، الی غیر ذالک من الوعید و ضروب التحدید علی ترک الفرائض مطلقہ فضلا عنہا، تمام فرائض کے ترک پر بھی شدید مذمت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ کے ترک پر شدید مذمت ہے۔
خداوند تبارک و تعالی ہمیں فہم دین کی توفیق عطا فرمائے اور ان شعائر الہیہ کو صحیح معنی میں آداب کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادی وامناؤہ فی بلادی واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاری. تقوی حفاظتی تدبیر ہے حیات انسانی کے لیے. معذرت کہ طبیعت ناساز ہے اور آپ کھانسی کی دلخراش آواز سے اذیت ہو رہی ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے انشاءاللہ. حالات و مناسبات میں دو تین اہم موضوعات ہیں، میں اشارتاً عرض کروں گا. پہلا مسئلہ بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہے. پاکستان کی مسلح فورسز پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے نوشکی اور کنو کنڈی میں، اور ابھی تک ظاہراً جاری ہے آپریشن. صبح تک یہی تھا کہ بعض دہشت گرد ابھی تک پکڑے نہیں گئے یا ہلاک نہیں ہوئے، اور جوابی کارروائی میں 7 اہلکار بھی شہید ہو چکے ہیں. اور یہ پہلے سے توقع تھی. افغانستان میں جو کچھ صورتحال پیش آئی ہے اس کے نتیجے میں
دیگر افراد نے بھی پیشن گوئی کی ہوئی تھی، ہم نے بھی اشارہ کیا ہوا تھا کہ افغانستان کے حالات پاکستان پر اثر انداز ہوں گے اور ہو رہے ہیں، اور اس کا زیادہ خدشہ ہے۔ افغانستان کی صورتحال قوم کو صحیح طریقے سے نہیں بتائی جا رہی۔ افغان طالبان کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے پہلے بھی ان کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنا سب کچھ دو پر لگایا تھا، اور ابھی بھی طالبان کو اقتدار میں لانے کے لیے پاکستان نے اپنی سلامتی ہر چیز دو پر لگائی ہے، لیکن طالبان کی طرف سے پاکستان کے لیے ابھی تک کوئی ایسی علامت نشانی ظاہر نہیں ہوئی دوستی کی جسے پاکستان لے کر دلیل قرار دے۔ طالبان نے پاکستانی طالبان کو باقاعدہ وہاں افغان طالبان نے جو اس وقت افغانستان پر مسلط ہیں، انہوں نے پاکستانی طالبان کو باقاعدہ پناہ دی ہوئی ہے، اور وہ وہیں سے بیٹھ کر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچ جو باغی ریاست سے باغی عناصر ہیں، مختلف لشکر بنا کر پاکستان کی سالمیت و سلامتی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، ان کے باقاعدہ اڈے ہیں، کیمپ ہیں افغانستان کے اندر، اور یہ وہیں سے ٹرین ہو کر پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہندوستان اشرف غنی کی حکومت میں اور کرزئی کی حکومت میں افغانستان میں بے قدر کافی مسلط ہو چکا تھا، لیکن طالبان کے آنے سے ہندوستان کو وہاں سے اثر اس کا ختم ہوا، لیکن ہندوستان پاکستان مخالف گروہوں کو افغانستان میں منظم کرنے میں اتنا ہی فعال ہے جتنا پہلے تھا۔ ان کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر ساتھ ساتھ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے لیے بھی یہ سارے عوامل مل کے ماحول بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری افواج کے ترجمان، رسمی ترجمان نے بھی یہ کہا ہوا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردوں کے سلیپنگ سیلز دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں۔ یہ انہیں بھی علم تھا اور دوسروں نے بھی یہ پیشگوئی کی ہوئی تھی۔ بہرکیف یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر ساری ملت کو، حکومت کو اور تمام طبقات کو توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا موضوع، ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک باہری وفد لے کر چائنا 4 روزہ دورے پر گئے ہیں۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ چائنا سے مذاکرات کرنے گئے ہیں۔ وفد کی نوعیت بھی یہ بتاتی ہے کہ مذاکرات کرنے گئے ہیں، جبکہ وہاں پر موسم سرما کے اولمپکس ہو رہے ہیں، ان کی تقریب میں شرکت کرنے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ چائنا میں ہے تو چائنا میں جو بھی جاتا ہے واپسی پہ کچھ نہ کچھ خریداری کر کے آتا ہے، اور ابھی امیدیں بنا لی گئی ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو وفد گیا ہے بہت کوئی کامیاب مذاکرات کرے گا۔ چائنا پاکستان تعلقات موجودہ حکومت میں بہت متاثر ہوئے ہیں۔ چائنا نے پاکستان میں بہت بڑی سطح پر سرمایہ کاری کی ہے، اور پاکستان کی معیشتی مشکلات کی وجہ سے اور پالیسیوں کی وجہ سے IMF کی طرف ہماری حکومت کے رجحان کی وجہ سے چائنا کو بہت شدید دھچکا لگا ہے۔
چائنا کا منصوبہ امریکہ چاہتا تھا ناکام ہو پاکستان میں، اور اس نے کافی پاکستان کے اندر موجودہ حکومت کی کمزوریوں کو بہانہ قرار دے کر ایسی مشکلات شدید کھڑی کر دی ہیں کہ عملی طور پر سی پیک کا کام بند ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے وزیر ہمارے کبھی کبھار چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں، بڑے زوروں پر ہو رہا ہے، بڑے بھرپور ہو رہا ہے، لیکن کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، چونکہ چائنا نالاں ہے۔ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تھا انہوں نے جھٹک دیا ہے، امریکہ کی وجہ سے، IMF کی وجہ سے۔ اس لیے یہ اولمپک کھیل معلوم نہیں پاکستان کے لیے کیا نوید لاتے ہیں۔ ورلڈ کپ 1992 والا تو پاکستانی، یہ پچھلے سال جو ہوا تھا اس میں تو سب دعا کر رہے تھے کہ پاکستان نہ جیتے، اور ان کی دعاؤں سے ایسا ہی ہوا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایک ورلڈ کپ اور جیت گئے تو پھر ایک اور حکومت آ جائے گی۔ یہ طنزیہ باتیں ہوتی رہیں۔ ابھی اولمپکس میں وزیر اعظم ٹیم لے کر گئے ہیں، اپنی اولمپک ٹیم، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، مشیر قومی سلامتی کے کھیلیں دیکھنے کے لیے، اور ساتھ توقع ہے کہ چائنا سے کچھ منظور بھی کروا لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے چائنا دنیا کا سب سے بڑا مفاد پرست ملک ہے۔ چائنا کوئی اصولی سیاست نہیں کرتا دنیا میں بھی، اس کو صرف مفادات کی سیاست کرنی ہے، اپنے ملک کی خاطر، اپنے عوام کی خاطر، اور اس میں کامیاب ہے۔ ظاہر ہے وہ دیکھے گا، اپنا مفاد دیکھے گا کہ موجودہ حکومت میں کتنا میدان چائنا کو دیا جا رہا ہے۔ چائنا نے ایک معاہدہ ایران کے ساتھ کیا ہے 25 سالہ، اور یہ معاہدہ ایران کو تمام مشکلات سے بچا سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ البتہ اس معاہدے میں زیادہ فائدہ چائنا کا ہوگا، یہ بات مسلم ہے، چونکہ ایران ایک انرجی کا، ریزرو انرجی کا بڑا ذخیرہ ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے دیگر دنیا اس سے انرجی نہیں خرید رہی، تیل گیس چائنا خرید سکتا ہے، اور چائنا نے اسی تیل گیس کے بدلے میں 25 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ ایرانیوں نے معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کو عمل درآمد، ایک تو اس کو اوپن نہیں کیا، کھول کے بتایا نہیں مندرجات اس کے کیا ہیں، اور اس پر عمل درآمد کا صرف اعلان کیا ہے، اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، چونکہ ایران کے اندر بھی مغرب کی طرف شدید رجحان موجود ہے۔ پاکستان کی طرح ایران میں بھی عوام بھی اور حکمران بھی، حکومتیں بھی، اب موجودہ حکومت بائیں کی انقلابی نوعیت کی ہے، پچھلی حکومت ذرا لبرل خیال کی تھی اور وہ مغرب نواز تھی زیادہ، صدر روحانی کی حکومت۔ رہبر معظم کے روکنے کے باوجود کہ ہر بار منع کیا کہ مغرب پر اعتماد نہ کرو، امریکہ پر بھروسہ نہ کرو، اور آپ مشرقی ممالک کو زیادہ ترجیح دو، لیکن عملی طور پر ان کی سیاست میں مغرب کو زیادہ ترجیح حاصل ہے۔ چائنا کا معاہدہ ہے، لیکن اسے صرف ایک کارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ایٹمی معاہدہ دوبارہ سائن ہو جائے۔ جب تک چائنا کا ہے کارڈ استعمال ہو رہا ہے تو مغرب ایران کی بات سنے گا، اور یہی دونوں ملکوں کی مشکلات ہیں کہ چائنا اس وقت امریکہ کے مقابلے میں ہے، اور جتنے امریکہ مخالف بلاک ہیں وہ چائنا کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے ہیں، ورنہ امریکہ انہیں تباہ کر دے گا، جیسے پاکستان کا حال کر رہا ہے۔ اس لیے یہ غنیمت موقع ہے۔ وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں، ہر چند اولمپک میں گئے ہیں، لیکن اگر وہاں جا کے صاف شفاف قسم کی بات کر کے آئیں اور چائنا کی دوستی کو جھٹکیں نہیں، اس کو پہلے جو ٹھیس پہنچی ہے اس کو ترمیم کریں، تو یہ پاکستان کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ IMF کے چکر سے نکل سکتے ہیں، بلکہ اب تو لکھ کے دے چکے ہیں بہت کچھ۔ بعض صحافیوں کے بقول کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سب سے بڑا
بلنڈر سرنڈر ہو چکا ہے، ملک کی سلامتی ان کو دے دی گئی ہے، لیکن پھر بھی سیاست میں سب کچھ ممکن ہے، اور چائنا کے نعرے بھاشن تو بہت دیے ہیں لیکن چائنا کو عملی میدان نہیں دیا گیا۔ بہرکیف اصل صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان نہ چائنا کے تابع ہو، نہ امریکہ کے ہو، نہ شرقی نہ غربی، مستقل حیثیت سے ایک اپنی پہچان رکھتا ہو۔ وہ کام، وہ لیڈرشپ پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ مائیں بانجھ ہو چکی ہیں جو آزاد ملت کی رہنمائی کے لیے لیڈر پیدا کریں۔ یہ جو دلال قسم کے لیڈر ہیں، آڑتی کمیشن لے کر معاہدے کرنا اور کرنا، یہ مملکت فروخت، ملک فروخت کرنے والے انہی کے ذریعے سے ہوگا۔ تو ظاہر ہے ان کے مفادات جہاں ہوتے ہیں یہ اس طرف ملک و ملت کو لے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غلامی کسی کی بھی ہو ٹھیک نہیں ہے، نہ چائنا کی، نہ روس کی، نہ امریکہ کی۔ تیسرا موضوع جو ملک میں ضروری ہے تذکر دینا اس کی طرف، کہ حکومت نے قومی یکساں نصاب بنایا ہے، اور اس نصاب کو پہلا حصہ اس کا حکومت نے 5ویں تک لاگو کر دیا ہے پچھلے سال سے، اور اب 8ویں تک کا نصاب بن چکا ہے، اسے منظور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر آگے 9ویں 10ویں اور آگے۔ اس میں 5ویں تک کا نصاب سال ہو چکا ہے، گزشتہ مارچ میں حکومت نے 2021 میں اسے لاگو کیا تھا فائنل کر کے، اور تمام متعلقہ لوگوں کی شراکت سے۔ اس نصاب کے اوپر تحفظات موجود تھے، جن میں سے ابھی جدیداً وفاق المدارس شیعہ کے صدر محترم جناب مولانا حافظ ریاض حسین نجفی صاحب حفظہ اللہ نے اس نصاب کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ایک گفتگو کی ہے جس کے نتیجے میں ملک میں مخالف مذاہب اور فرق میں اور مسالک میں کافی شدید ریئیکشن سامنے آ رہا ہے۔ اس بارے میں ضروری ہے لوگ جان لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ قومی یکساں نصاب جب بنایا گیا تھا اور پہلا مرحلہ اس کا تصویب ہوا تھا، ابھی جو وفاق المدارس شیعہ کے صدر محترم نے بیان کیا ہے، یہ نصاب وفاق المدارس شیعہ کے نمائندے کے دستخط سے بنا ہے۔ پچھلے سال جناب حافظ صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر محمد نجفی صاحب کے سائن اس کے اوپر موجود ہیں، وفاق المدارس شیعہ کے نمائندے کے طور پر لکھا ہوا بھی ہے ساتھ اس کے۔ اسی وقت سال گزشتہ ہی وہ سلیبس ہم نے حاصل کیا تھا، وہ کاپی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس پہ 2 شیعہ نمائندوں کے دستخط ہیں، ایک اسلام آباد کے نمائندے تھے اور ایک وفاق کے نمائندے تھے، یا دونوں ہی شاید وفاق نہیں، چونکہ حکومت نے وفاق شیعہ سے ہی 2 نمائندے مانگے تھے، تو انہوں نے یہ 2 نفر معرفی کیے تھے، اور ان کے دستخط موجود ہیں اس سلیبس کے اوپر۔ سال گزرنے کے بعد اب انہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے کہ یہ سلیبس ہمیں قبول نہیں ہے، جس پہ پہلے صاحبزادے نے دستخط کیے ہیں اور ان کے والد محترم نے ابھی اعتراض کیا ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اسی وقت ہم نے نشاندہی کی تھی کہ یہ نصاب جو تشکیل پایا ہے یہ مشکلات کھڑی کرے گا، اور تعجب اس وقت یہ تھا کہ جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں وہ کس طرح کیے ہیں، انہوں نے اس پر دستخط، اور خاموش کیوں ہیں، اس دستخط کے بعد کچھ کہہ نہیں رہے ہیں۔ ابھی کچھ اور لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور چونکہ وفاق المدارس کے نمائندے کے دستخط سے یہ نصاب بنا تھا، تو ظاہر ہے ان کی طرف ہی بات جاتی تھی کہ یہ تو آپ کے سائن سے بنا ہوا ہے سارا نصاب۔ تو اب
انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے۔ تحفظات تو بنتے ہیں اس نصاب کے اوپر، تحفظات یہ ہیں کہ یہ نصاب ایک مسلک کی ذہنیت کے مطابق بنایا گیا ہے، ایک مسلک، باقی مسالک اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ مذہبی مسائل میں، دینی امور کی بات کر رہا ہوں میں، اقلیتوں کو، ہندو، مسیحیت، ان کو بھی شدید اعتراض تھا۔ ان کے اعتراض کے مطابق تو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا تھا، بعد میں مذہبی طبقے کے احتجاج کے جواب میں پھر حکومت نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تھا، لیکن شیعہ خاموش تھے۔ اہل سنت بھی اس پر احتجاج تھا ان کا۔ مجھے یاد ہے، شخصاً علم ہے مجھے، کہ بعض محققین اہل سنت، علماء، بزرگ، اسکالرز، انہوں نے شدید احتجاج کیا اس نصاب کے اوپر، اور اس نصاب کمیٹی کے ساتھ بات چیت بھی کی، مذاکرات بھی کیے، اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً یہ نشاندہی کی گئی کہ اس میں اہل بیت کا جو مقام ہے دین میں، اسلام میں، تاریخ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں، وہ نصاب میں حق ادا نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا۔ بہت ہی ضمنی ذکر تذکرے کے طور پر ہے، اور بین السطور میں کسی جگہ ایک فرد کا نام، مثلا مجھے یاد ہے وہ اہل سنت کے محقق، جب انہوں نے نصاب کمیٹی سے بات کی کہ یہ آپ نے بعض متنازع شخصیات کو سیرت النبی کا جز بنا دیا ہے، جبکہ ان کا کیا تعلق ہے سیرت النبی سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سیرت النبی کا حصہ نہیں ہے تو ہم انہیں نکال دیتے ہیں، لیکن اس کی جگہ پر حضرت جعفر طیار کا نام بھی ہم نکال دیں گے نصاب سے، بیلنس کرنے کے لیے، چونکہ حضرت جعفر طیار اہل البیت میں سے ہیں، اس لیے اگر یہ آپ بنو امیہ کا کوئی فرد اعتراض ہے آپ کا، تو ہم اہل بیت کا بھی ایک فرد نصاب سے نکال کے بیلنس کر دیتے ہیں۔ اسی وقت نشاندہی کی تھی کہ یہ فرقہ وارانہ مسائل حکومت ہوا دیتی ہے، جس طرح اس سے پہلے ایک اقدام کیا تھا انہوں نے، بنیاد اسلام بل تصویب کر اسمبلی سے منظور کرا کے گورنر کو بھیجا، جو سائن نہیں ہوا، اعتراض ہوا، احتجاج ہوا، جسے روک دیا گیا۔ وہ بہت ہی فروعی اور ثانوی مسائل کے اوپر مشتمل تھا، جس کا نام بنیاد رکھا گیا۔ اس میں کوئی بنیادی مسئلہ نہیں تھا، سارے فروعی، جزوی اور ثانوی قسم کے مسائل جو خود ہر مسلک کے اندر بھی بنیادی حیثیت نہیں رکھتے، انہیں بنیاد قرار دے کر پھر سب کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس پر بھی اس وقت احتجاج ہوا، بدمزگی ہوئی، مسائل پیدا ہوئے۔ وہ بل بائیں کے پاس نہیں ہوا، اسے من و ان بلکہ زیادہ شدید تر کر کے نصاب میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہی بل نصاب کے اندر موجود ہے اس وقت، 5ویں تک کے نصاب میں، جو ریجیکٹ ہوا ہے، پاس نہیں ہوا، قانونی حیثیت اس کی نہیں ہے، اسے نصاب میں ڈال دیا گیا ہے، اور مختلف اداروں کے اور بورڈ کے نمائندوں نے دستخط بھی کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب دباؤ میں آتے ہیں تو پھر بولتے ہیں، جب دباؤ نہ ہو، احساس ذمہ داری ہو، اس وقت کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا، دباؤ کی وجہ سے بول پڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے، ظاہر ہے یہ قومی مسئلہ ہے، قومی مسئلے میں ہمارا موقف کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن ایک تجویز کے طور پر ہم بات کرتے ہیں۔ قومی مسائل قومی شرکاء سے حل ہوتے ہیں، قومی قیادت اور قومی لیڈرشپ مل کر حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر کے طے کریں گے۔ لیکن رائے کے طور پر پہلے بھی ہم نے یہ تجویز دی ہے، ابھی بھی دیتے ہیں، کہ نصاب کے اندر مذہبی تعلیم کا شعبہ آزاد چھوڑا جائے، کسی مسلک کے نظریے کو نصاب بنا کر دیگر مسالک پر نہ ٹھونسا جائے۔ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ جیسا پہلے میں نے مثال دی تھی کہ مذاہب، فرق
اور مذہبی طبقات پٹرول پمپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ذرا سا اگر آپ نے شعلہ دکھایا تو خوفناک دھماکہ ہوگا، یہی کام ہو رہا ہے۔ اور حکومت خود یہ موضوع فراہم کرتی ہے، پہلے پنجاب اسمبلی نے یہ موقع فراہم کیا، پھر حکومت نے فراہم کیا۔ یکساں نصاب تعلیم بہت آئیڈیل چیز ہے، یہ حتماً ہونا چاہیے، اور یہ اس حکومت کے بہترین اقدامات میں سے ایک قدم ہے۔ اگر اس میں مذہبی تعلیم کو آزاد رکھ دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت ہر مسلک کے اکابر جید علماء کو لے کر انہیں کہے کہ اپنے مسلک کا ایک نصاب بنائیں، دین کا، مذہبی تعلیم کا، اور وہ حکومت سے منظور کروائیں، اور منظور کروا کے پھر اس کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں انہی علماء سے، اور اسی بورڈ سے اس کے معلمین کے لیے بھی تقاضا کریں کہ ہر مسلک کے پیروکار اپنی اپنی مذہبی تعلیم خود دیں اپنے بچوں کو، اور حکومت اس نصاب کے مطابق امتحان لے لے۔ ورنہ اگر یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا فساد بنے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، گلگت میں جو اتنا بڑا بحران ہوا اور اتنی جانیں وہاں پر قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، وہ سب اسی نصاب کا ہی مسئلہ تھا کہ نصاب کے اندر ایک ایسی بات لکھی ہوئی تھی، اسکول میں وہ بات تعلیم دی گئی، بچے نے وہ نصاب پہ ریئیکشن دکھایا، جس کے بعد پورا علاقہ آگ میں جلنے لگا۔ اور یہ کام اب پورے ملک میں، جو پہلے گلگت میں تھا، اب پورے ملک میں حکومت کرنے جا رہی ہے۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے، خواہش ہے کہ مذہبی تعلیم کا شعبہ آزاد رکھا جائے، ہر مسلک اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو کچھ سوچتا ہے کہتا ہے وہ اپنا نصاب بنا کے اپنے بچوں کو تعلیم دے، لیکن کسی ایک مسلک کی بات دوسرے مسلک پر نہ ٹھونسی جائے، یہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اور مذہبی مسئلہ خطرناک مسئلہ ہے یہ، اس کو حکومت زیادہ رسک نہ بنائے، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلک کے نظریے کو تمام مسالے کے اوپر ٹھونس دیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ جو وفاق المدارس شیعہ کے صدر محترم نے کہا ہے، چونکہ نصاب کا موضوع حکومت سے مربوط ہے، فرقوں سے مربوط نہیں تھا، یعنی اگر اس گفتگو میں جو فرقوں کے مقدسات ہیں یا فرقوں کی جو معتقدات ہیں ان کو نہ باس میں لاتے اور صرف حکومت کی غلطی کو نشاندہی کرتے تو وہ زیادہ وزنی بات ہو جاتی۔ اور ایسا ہی ہے، نصاب کسی فرقے نے نہیں بنایا، یوں نہیں ہے کہ بریلوی مسلک نے یہ یکساں تعلیمی نصاب بنایا ہے، دیوبند نے بنایا ہے، شیعہ نے بنایا ہے، اہل حدیث نے بنایا ہے، مشائخ نے بنایا ہے۔ یہ نصاب حکومت نے کمیٹی بنائی ہے اور مختلف افراد اس میں رکھے ہیں، تو اگر اس میں کوئی کمی بھی ہے تو اعتراض حکومت پر بنتا ہے۔ اگر ہم حکومت پر اعتراض میں بھی فرقوں کے مسائل چھیڑیں گے تو ظاہر ہے پھر یہی فضا بنے گی جو بنتی جا رہی ہے۔ اصل اعتراض حکومت پر بنتا ہے، حکومت اجتناب کرے نہ کرے، ایسی کمیٹی میں چھانٹی کرے، متعصب افراد نکالے، اور مذاہب سے جب نمائندے مانگے جاتے ہیں ذمہ دار نمائندے دیں۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ سے نصاب پہ دستخط لیے جاتے ہیں تو دستخط کر دیں آپ پڑھے بغیر، اور بعد میں پھر دباؤ میں آ کر اعتراض شروع کر دیں، اور اعتراض میں بھی پھر مسائل اور شروع ہو جائیں۔ لہٰذا یہ خوفناک کام ہے۔ نصاب پر سب کو اعتراض ہے، شاید ایک فرقہ مجھے یقین ہے وہ مطمئن ہوں گے اس نصاب سے، دیوبند مذہب والے حکومت کے قومی یکساں مذہبی تعلیمات سے مطمئن ہوں گے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن باقی سب کو اعتراض ہوگا، اس پر تحفظات ہیں۔ لہٰذا اس کو، یہ جو موجودہ نصاب بنا ہے یہ دیوبند کے لیے یہی تصویب ہو جائے، بریلوی اپنا نصاب بنا کے تصویب کروا لیں، شیعہ اپنا نصاب بنا کے مذہبی دینی نصاب بنا کے تصویب کروا لیں، اور پھر اسی کے مطابق اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں تعلیم دیں۔ یا تو پاکستان میں ایک طرف سے حکومت چاہتی ہے فرقہ واریت کو ختم کرے، دوسری طرف سے ہر وہ چیز جو فرقہ واریت کو ابھارتی ہے، شعلہ ور کرتی ہے، وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں، وہ چنگاری بھی جلا دیتے ہیں۔ یہ تضاد ہے دو کاموں میں،
ایک طرف سے فرقہ واریت کی نفی کرنا اور دوسری طرف سے فرقہ واریت کو ابھارنے والے موضوعات کو چھیڑ دینا، یہ درخواست ہے ہماری۔ اور ایسے موقعوں پر مذہبی قیادت کو زیادہ درایت، ہوشیاری اور فراست سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح ایک غلطی کی نشاندہی اس طرح سے نہ کریں کہ اور بڑے بحران کھڑے ہو جائیں اور آپس میں یہ جنگ فرقہ وارانہ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ انقلاب اسلامی کے بھی ایام ہیں اور عشرہ انقلاب میں بعد میں انشاءاللہ کسی اور فرصت میں اس موضوع کے متعلق بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک مومن نے درخواست کی اپنے والد کے لیے، ان کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے۔ ایک مومن نے اپنے ماموں کے لیے التماس سے دعا کی ہے، اور ایک محترمہ انہوں نے صحافی انہوں نے درخواست کی، ان کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔